أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المریم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پچھلی جو سورت اختتام کو پہنچی وہ سورۃ الکہف تھی۔ اب سورہ کہف کا اختتام ہوا اور سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات پہلے ان دونوں سورتوں کا جو آپس میں ربط ہے وہ دیکھ لیں، اور پھر اس سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ دیکھ رہے ربط سورہ مریم با سورہ کہف، فرماتے ہیں اس میں بھی حسب سابق دلائل نقلیہ مذکور ہے، یعنی جس طرح سورہ کہف میں نقلی دلائل تھے، یعنی 4 قصے ذکر ہوئے نا، اصحاب کہف کا، پھر باغ والوں کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور پھر ذوالقرنین بادشاہ کا۔ تو جس طرح سورہ کہف میں دلائل نقلیہ تھے، اسی طریقے سے سورہ مریم میں بھی دلائل نقلیہ ہوں گے۔ خلاصہ اس صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 7 دلائل نقلیہ ہے، 7 دلائل نقلیہ۔ دوسرے حصے میں زجرات، شکوے، تخویفات، بشارات، نیز اس صورت میں مادہ رحمت کا بکثرت ذکر ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا تذکرہ آپ کو اس صورت میں بہت زیادہ ملے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف کون سے ہیں؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس میں سب سے آسان اور سہولت والا قول یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ پاک ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ اگرچہ متاخرین مفسرین نے اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے حروف مقطعات کی، کہ کاف سے اس کی طرف اشارہ ہے، ہا سے اس کی طرف، یا سے اس کی طرف، عین سے اس کی طرف، صاد سے اس کی طرف، لیکن وہ محض تعویل ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کیا لکھیں گے ہم لوگ؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس کے نیچے لکھیں دلیل نقلی الزکریہ و یحییٰ علیہم السلام۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، یہ پہلی دلیل نقلی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور ذکر سے پہلے مبتدا محذوف نکالیں گے، مبتدا وہ کیا ہوگا؟ ھذا، اس لیے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ پوری آیت مضاف مضاف الیہ وغیرہ مل کر یہ خبر بن رہی ہے، تو مبتدا تو چاہیے اس کے لیے تاکہ جملہ پورا صحیح ہو جائے۔ تو مبتدا کیا نکالیں گے؟ ھذا، ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا جو ان کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوا۔ یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا۔ رحمت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مہربانی۔ یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا، عبدہ، جو اللہ کے بندے پر ہوا، وہ کون ہے؟ زکریا، وہ زکریا علیہ السلام۔ زکریا کے نیچے لکھے بدل رحمت، ترکیب کے اعتبار سے لفظ زکریا جو ہے یہ لفظ رحمت سے کیا بنے گا؟ بدل بنے گا۔
وہ مبدل منہ اور یہ بدل بنے گا. اب کیا مہربانی ہوئی اللہ پاک کی ان پر؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، لکھے وقت رحمت، وقت رحمت و کیفیت دعا، وقت رحمت و کیفیت دعا. یاد کرو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، پوشیدہ آواز میں پکارنا، خفیاً پوشیدہ، اللہ پاک سے دعا کی اور آہستہ آواز میں چھپ کر کی. تو یہ رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اللہ پاک سے دعا کی، اس لیے کہ وہ رحمت کا وقت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ رحمت کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا ہے. رات کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور کیفیت دعا کیا تھی؟ نداء خفی، زور زور سے نہیں، آہستہ آواز میں دعا کی. اور یہ دعا کے آداب میں سے ہے. آپ کے حاشیے پر لکھا ہوگا الاخفاء سنت الدعاء، دعا کی سنت یعنی طریقہ یہ کہ اس میں کیا کیا جائے؟ اخفاء اختیار کیا جائے. پسندیدہ یہی ہے. پھر خاص طور پہ جب انسان انفرادی دعا مانگ رہا ہو. اجتماعی دعا میں تو گنجائش ہے، اجتماعی دعا میں کہ زور سے یا آواز کے ساتھ دعا مانگی جائے، لیکن یہ کہ انفرادی دعا میں افضل یہی ہے کہ کیا ہو؟ اخفاء ہو، خاموشی کے ساتھ ہو. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیہ، پوشیدہ آواز میں. قال رب، لکھے تفسیر ندا، تفسیر ندا، اس پکارنے کی تفصیل کیا ہے؟ انہوں نے اللہ پاک سے کیا دعا مانگی؟ تفسیر ندا. اور لکھے مانع نمبر 1، مانع کہتے ہیں رکاوٹ کو. قالا، فرمانے لگے رب، اے میرے رب، انی وہن العزم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو بھئی انسان کی ہڈیاں کب کمزور ہوتی ہے؟ جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ بڑھاپے میں. یہ مانع نمبر 1 ہے کہ میں بڑھاپے کی عمر تک اتنا پہنچ گیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا پھیل گیا، بال سفید ہو گئے. شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو. اشتعل کے معنی ہے پھیل جانا، اور سر میں بڑھاپا پھیل گیا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. شقیًا، محروم. میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں. تو اگرچہ مانع تو موجود ہے، اس لیے کہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں اور انتہائی بڑھاپے میں کر رہے ہیں. تو اسباب کے درجے میں تو اتنی عمر میں جا کے اولاد کا ملنا بظاہر مشکل ہے. ہڈیاں کمزور ہے، سر میں بڑھاپا پھیل چکا ہے، لیکن فرمایا اس کے باوجود دعا کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، آیت کے نیچے لکھے سبب درخواست. سبب اللہ پاک کے سامنے یہ دعا کیوں کی، درخواست کیوں پیش کی؟ اولاد کی طلب اتنی بڑھاپے میں جا کے کیوں پیدا ہوئی ان کے اندر؟ سبب درخواست. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے خوف ہے اپنے وارثوں سے، مِنْ وَرَائِي اپنے بعد. موالی کے نیچے لکھے وارث. مجھے خوف ہے وارثوں سے، مِنْ وَرَائِي میرے بعد، خوف ہے مجھے. اب یہ خوف کس چیز کا تھا؟ کیا اس چیز کا کہ بھئی میرے مال کو کون سنبھالے گا، میرے گھر کو کون دیکھے گا، میرے منصب اور گدی پر کون بیٹھے گا؟ ورائی کے نیچے ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا. ان یضیع الدین، مجھے خوف ہے اپنے بعد اپنے وارثوں سے یعنی رشتہ داروں سے، ان یضیع الدین، کہ وہ دین کو کیا کر دیں گے؟
ضائع. اللہ پاک نے ہمیں جو عزت دین کی برکت سے دی ہے, نبوت کی برکت سے دی ہے, مجھے اپنے بعد اپنے باقی رشتہ داروں میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو اس منصب کو سنبھال سکے. تو یہ تو محرومی ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی اور پھر کوئی ہمیں ملا ہی نہیں جو اس کو سنبھال سکے. تو دیکھیں, اولاد کا سوال بھی اس نیت سے ہو کہ وہ میرے اس دین کے کام کو سنبھال لے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, لکھیں مانع نمبر 2, دوسری رکاوٹ کیا تھی؟ اور فرمائے میری بیوی بانجھ ہے. عاقر کہتے ہیں کس کو؟ بانجھ. ایک تو پہلا مانع یہ تھا کہ خود انتہائی بڑھاپے میں. دوسرا مانع کیا ہے؟ کہ عورت میں توالد کے اسباب نہیں ہیں, وہ بانجھ ہے. لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, عطا کر دیجئے مجھے اپنے پاس سے ولیًا, ایک وارث مجھے عطا کر دیجئے. یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث بن جائے اور تمام آل یعقوب کا وارث بن جائے. آل یعقوب, آل یعقوب جو اس خاندان کی اصل تھی نا, چونکہ یہ سب کن کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حضرت اسحاق علیہ السلام, پھر ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. سمجھ میں آ گئے؟ تو اب انسان کا اپنا ایک خاندانی نام ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں بھئی ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں کی اولاد میں سے ہے. تو ایک بڑوں کا تذکرہ اوپر رہتا ہے. تو ان کے جو بڑے تھے جن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا وہ کون تھے؟ آل یعقوب. تو اب اوپر سے انبیاء چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایک سلسلہ, اور وہ آ کے زکریا علیہ السلام پہ پہنچا, اور اب ان کی اولاد نہیں آگے. تو ان کو لگا کہ وہ کام جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا وہ آ کے کن پہ ختم ہو جائے گا؟ مجھ پہ ختم ہو جائے گا. تو کہا اللہ مجھے ایک وارث دے دے, یرثنی, جو میرا بھی وارث بن جائے اور تمام آل یعقوب کا وارث بن جائے. نیچے لکھیں آل یعقوب کے نیچے, یعنی علم شریعت کا, یعنی علم. یہ میراث مال کی نہیں تھی دوستو. وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے لیے مالی میراث کو ثابت کرتے ہیں کہ بھئی انبیاء کی بھی میراث ہے اور وہ ان کی اولاد کو ملتی ہے, جیسے روافظ کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی میراث تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اسی کو لینے کے لیے گئی کن کے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, اور ان سے کہا کہ جی میری میراث میں جو باغ فدق ہے وہ مجھے دے دیجئے. تو وہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں, خیال کریں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہے, تو قرآن کریم میں تو اللہ کے پیغمبر نے وارث مانگا اور وجہ بھی بتائی کہ مجھے ایک بیٹا مل جائے جو میرا وارث بن جائے. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی تو میراث ہے. تو اس کا جواب دوستو یہی ہے کہ آیت کو پورا پڑھیں, وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اگر یہ مال کا وارث مانگا تھا, مال کا, غور کریں, تو مال کے اعتبار سے تو بیٹے کو صرف کس کی میراث ملتی ہے؟ باپ کی ملتی ہے نا, یا پورے خاندان کی ملتی ہے؟ صرف اپنے باپ کی ملتی ہے نا. سمجھ میں آ گئی؟ تو من آل یعقوب دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مالی میراث کی بات نہیں ہو رہی ہے. مالی میراث ہوتی تو بیٹے صرف اپنے والد کے وارث بن سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی دادا کی بھی دی جائے, پردادا کی بھی دی جائے اور سگڑ دادا کی بھی دی جائے, وہ تو نہیں ملے گی ان کو. تو یہ میراث کون سی تھی؟ علم شریعت کی میراث تھی. بات سمجھ گئے؟ ورنہ انبیاء علیہ السلام کی مالی وراثت نہیں ہوتی. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور اے میرے رب اس بیٹے کو بنا دیجئے گا رضیًا, اپنا پسندیدہ, اپنا پسندیدہ. تو اولاد بھی مانگی تو نیک مانگی کہ اللہ جو آپ کو پسند آ جائے. یا زکریا, لکھیں اجابت دعا, اجابت دعا. اخلاص کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت دعا مانگی, اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا, اجابت دعا.
جواب کیا آیا؟ یا زکریا، اللہ نے فرمایا اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں ایک لڑکے کی۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ لڑکے کو۔ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اسمہ یحییٰ، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بیٹا بھی ہم دیں گے اور بیٹے کا نام بھی ہم تجویز کریں گے، خود بتائیں گے۔ ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ہم نے ان سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ سمیہ کے نیچے لکھے ہم نام، ان کا دوسرا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ معلوم ہوا کہ دنیا میں یحییٰ نام سب سے پہلے اس موقع پر رکھا گیا، اس سے پہلے کسی بچے کا، کسی انسان کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ سمجھ گئے؟ اور ہم نے نہیں بنایا من قبل، ان سے پہلے، سمیًّا، ان کا کوئی ہم نام۔ قال رب انا یکون لی غلام، لکھے سوال کیفیت، سوال کیفیت، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں بشریت کے دائرے میں۔ ان کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ تمام انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ بشر۔ جو تقاضے اور جو سوالات ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ انبیاء کے ذہن میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اب اسباب کی اس دنیا میں 100 سال اور 110 سال تک پہنچنے کے بعد ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے نا کہ 110 سال میں اولاد اور بانجھ عورت سے اولاد، یہ کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، لیکن یاد رکھیں کہ پیغمبر کا ایمان اور یقین اللہ پر جس درجے کا ہوتا ہے، پوری امت جمع ہو جائے وہ اس کے 100ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے یہ سوال برائے اطمینان نہیں تھا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتی ہے، کون دے سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو تصور نہیں ہے نا۔ اس لیے آپ نے نیچے کیا لکھا؟ سوال کیفیت۔ اللہ سے یہ سوال بطور کیفیت کے تھا کہ اللہ آپ بیٹا دیں گے، یہ تو یقین ہو گیا، ایمان ہو گیا، آپ دے سکتے ہیں اور قادر ہے، لیکن اس کی کیفیت ذرا ہمیں بتا دیجیے۔ آیا اسی بڑھاپے میں، اسی حالت میں ہم ہی سے ہوگا، یا کوئی فرشتہ اس کو لے کر آئے گا، یا مجھے کوئی دوسرا نکاح کرنا پڑے گا؟ سمجھ گئے؟ تو یہ سوال کیا ہے؟ سوال کیفیت۔ قال رب، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں خود پہنچ چکا ہوں من الکبر، بڑھاپے کی، عتیا، انتہا کو، میں تو خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، قال کے بعد محذوف نکالیں گے الامر، الامر کذالک۔ قال، اللہ نے فرمایا معاملہ اسی کیفیت میں ہوگا، یہ ترجمہ لکھیں، معاملہ اسی کیفیت میں ہوگا، یعنی نہ ہم آپ کو دوبارہ سے جوان کریں گے، نہ آپ کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، نہ فرشتے کو بچہ لے کے آنا پڑے گا، بلکہ الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہوگا آپ سے، اسی بیوی سے، اور اسی بڑھاپے میں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اسی کیفیت میں ہوگا۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہوا علی ہین، ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے، ہین آسان، ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تو آپ کو بھی اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تک شیئا، جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ آپ اپنے وجود پہ غور کر لیں کہ جب آپ، ایک وقت تھا کہ آپ نہیں تھے اور آپ دنیا میں آ گئے، اسی طریقے سے آج آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہمارا حکم آئے گا وہ بھی دنیا میں آ جائے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، لکھیں مطالبہ علامت، مطالبہ علامت۔ اب
اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ توالد اور تناسل کی کچھ علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں نا. جب اللہ پاک کا حکم آتا ہے اور حمل ٹھہرتا ہے تو آپ جانتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے علامات ہوتی ہے کہ ناپاک خون رک جاتا ہے عورت کا، حیض بند ہو جاتا ہے اور مختلف چیزیں ہیں. لیکن یہاں تو وہ سوال نہیں تھا نا دوستو، یہاں تو 100 سال کی کہانی ہے. یہاں تو وہ ساری چیزیں پہلے سے بند اور ختم ہو چکی ہیں. تو اب ذہن میں آیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد کا سلسلہ ٹھہر چکا ہے. یہ تو دنیا ہے، لوگ کہیں گے آپ لوگوں نے تو پہلے کچھ نہیں کہا اور اب کہہ رہے ہو ہمارے ہاں بچہ ہوا ہے. سمجھ گئے؟ تو علامت کیا ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی خوشی آ گئی ہے اور اس کا وقت قریب آ رہا ہے؟ تو قال ربی کے نیچے کیا لکھا؟ مطالبہ علامت. اب علامت کا اللہ پاک سے مطالبہ کیا. قال حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اجعل لی آیا، مجھے کوئی علامت دے دیجئے. آیتن کا ترجمہ لکھیں علامت، مجھے کوئی علامت دے دیجئے. للحمل، یہ محذوف لکھیں، مجھے کوئی علامت دے دیجئے کس کی؟ حمل کی، کہ بھئی حمل ٹھہر چکا ہے. قال، اللہ نے جواب میں فرمایا آیتوں کا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے 3 دن 3 راتوں تک، سویین باوجود تندرستی کے. سویین باوجود تندرست، یہ اللہ نے ایک علامت دے دی. اب ایک آدمی بول رہا ہے، روانی سے بول سکتا ہے، کوئی بیمار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور اچانک ایک دن ایسا ہو جائے کہ اس کی بول چال بند ہو جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آپ پر ایسا وقت آئے کہ آپ بالکل تندرست ہو، کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہو، اور آپ کی بات چیت بند کر دیں ہم، اور کتنے دن تک؟ 3 دن تک. تو یہ 3 دن علامت ہوں گے کہ آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہر چکا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ سویین اس لیے فرمایا کہ بھئی کوئی پریشانی نہ ہو جائے. انسان ہے نا، جب اس کو اچانک کوئی عذر پیش آ جائے تو لگتا ہے کہ شاید جسم میں کوئی اندر مرض تو پیدا نہیں ہو گیا، تو باوجود ایک معاملے کے دوسری تکلیف کی طرف ذہن چلا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا 3 دن آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، لیکن سویہ آپ کیا ہوں گے؟ تندرست ہوں گے. فخرج علی قومہ من المحراب. اب بیچ میں وہ ساری باتیں ہیں، آپ نے پڑھا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندماج. اندماج، الف نون دال میم الف جیم. اندماج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک معروف قصے کے درمیان کی باتوں کو حذف کیا جائے. سمجھ گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، پھر وقت چلنا شروع ہوا اور ایک وقت آیا کہ اچانک ان کی آواز بند ہو گئی. سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا فخرج علی قومہ، پھر یہ نکلے اپنی قوم کی طرف. کون نکلے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نکلے اپنی قوم کی طرف. من المحراب، عبادت خانے سے، اپنے عبادت خانے سے اپنی قوم کی طرف نکلے. اب وہ وقت آ گیا، یہ اٹھے تو بول نہیں پا رہے، تو سمجھ گئے کہ وقت حمل آ چکا ہے. تو فأوحى الیہم، اشارہ کیا لوگوں کی طرف. اوحا کا ترجمہ ہے اشارہ کیا. اشارہ کیا لوگوں کی طرف. کیا اشارہ کیا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح شام اپنی تسبیحات میں لگے رہو. اصل میں ترتیب یہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی مجلس ہوتی تھی، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے. تو جب یہ دن شروع ہوا تو اب تو بول نہیں پا رہے اور لوگ جمع ہیں، تو لوگوں کو تسلی دینے کے لیے باہر تشریف لائے اور اشارے سے ان کو کہا کہ تم کیا کرو؟ اپنی تسبیحات میں لگے رہو. ان کو یہ اشارہ کر دیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، لکھیں فرائض یحییٰ و فضائل یحییٰ. فرائض یحییٰ علیہ السلام اور فضائل. فرائض کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ داریوں کو، اور فضائل کہتے ہیں مقام کو، مرتبے کو. اب
جیسے میں نے پچھلی آیت میں آپ سے عرض کیا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ اندماج. اس آیت سے پہلے بھی کیا ہے؟ اندماج. اب ان کی اہلیہ کو حمل ٹھہر گیا، اس پہ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. سمجھ گئے؟ پیدا ہونے کے بعد سمجھدار بھی ہو گئے. یہ ساری جو باتیں یہ بیچ میں کیا ہو گئی؟ یہ اندماج ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ عقلاً سمجھ میں آ گئی. اب اللہ پاک نے ان کو مخاطب کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، ان بیٹے کو. فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لو اس کتاب کو طاقت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ طاقت کے ساتھ پکڑ لو میری اس کتاب کو. کتاب سے مراد یعنی احکامات شریعت ہے، احکامات شریعت. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، لکھے فضیلت نمبر 1. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فضائل آئیں گے نا. پہلی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت نمبر 1 لکھیں، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے دی ان کو، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دی الحکمہ، دین کی سمجھ، دین کی سمجھ دے دی. صبیًّا، بچپن میں، بچپن ہی میں. عام ترتیب یہ ہے کہ ایک بچہ ایک عمر تک پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چیز سیکھتا ہے، پھر اگلے مراحل کا شعور حاصل کرتا ہے. لیکن بعض خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی خاص ہوتا ہے، یہ بھی انہی میں سے. تو فرمایا ان کو دین کی سمجھ کب دے دی؟ صبیًّا، بچپن میں دے دی. وحنانا من لدنا، لکھے فضیلت نمبر 2. دوسرا کیا چیز دی ان کو؟ ان کو نرمی یا رحم دلی، دونوں ترجمے، نرمی یا رحم دلی. بریکٹ میں لکھے مزاج میں. کس میں؟ مزاج. ان کے مزاج میں نرمی بھی تھی، رحم دلی بھی تھی. یہ ہم نے ان کو دے دی. اللہ فرما رہے من لدنا، من لدنا، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے. وزکاتن، فضیلت نمبر کیا ہوگی؟ 3. اور پاکیزگی اخلاق، پاکیزگی اخلاق بھی دیے ہم نے ان کو، اخلاق بھی پاکیزہ. وکان تقیہ، فضیلت نمبر 4. اور وہ پرہیزگار بھی تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا تھے؟ پرہیزگار. وبرم بوالدیہ، فضیلت نمبر 5. اور والدین کے فرما بردار. برن کہتے ہیں حسن سلوک کرنے والے کو. اپنے والدین کے فرما بردار تھے. ولم یکن جبارا عصیا، فضیلت نمبر 6. اور نہیں تھے سرکش نافرمان، اور نہیں تھے سرکش عصیاً نافرمان. وسلام علیہ، سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے، جس دن ان کو موت آئے گی، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. زندگی کے تینوں مرحلوں پر اللہ پاک نے ان کے حق میں سلامتی لکھ دی. جس دن پیدا ہوئے فرمایا اس دن بھی سلامتی ہو گئی، جس دن دنیا سے جائیں گے سلامتی مل گئی، جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے سلامتی ہوگی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، لکھے دلیل نقلی از مریم و عیسیٰ علیہ السلام. یہ اب دوسری دلیل نقلی آ گئی. دلیل نقلی از مریم و عیسیٰ علیہ السلام. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم والدہ ہے کن کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب چونکہ ان کا قصہ بھی بڑا خرق عادت کا ہے، عجیب و غریب ہے، کہ بغیر والد کے اللہ پاک نے ان کو اولاد دی، یعنی بغیر شوہر کے. حضرت مریم کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، اور اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اور یہ کلمہ کن سے پیدا ہو گئے. کس سے پیدا ہوئے؟ کلمہ کن سے پیدا ہو گئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ یاد تذکرہ کیجئے اس کتاب میں حضرت مریم کا. تذکرہ کیجئے اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں حضرت مریم کا. اذ انتبذت من اہلہا، جب کہ وہ جدا ہو گئی اپنے گھر والوں سے. انتبذت علیحدہ ہونا، جدا ہونا.
گھر والوں سے ذرا دور ہو گئی، مکانن شرقیہ، مشرقی جانب میں، مشرقی جانب میں. اچھا، اب کیوں گھر سے مشرقی جانب میں کیوں گئی، دور کیوں گئی؟ یہاں مفسرین نے دو قول لکھے ہیں. ایک قول تو یہ لکھا ہے کہ یہ غسل حیض کے لیے گئی تھی، ناپاکی کے ایام ان کے ختم ہوئے تو اس غسل کے لیے جو جگہ بنی ہوئی تھی وہ دور تھی تھوڑی سی، تو اس مشرقی جانب میں یہ چلی گئی. دوسرا قول یہ ہے کہ گوشہ تنہائی میں عبادت کے لیے گئی، گوشہ تنہائی میں عبادت، اس لیے کہ عبادت کے لیے یکسوئی چاہیے. سب کے درمیان بیٹھ کر جو عبادت ہوتی ہے تو ایک آیت پڑھیں گے اور پھر شور ہوگا، پھر بچوں کو چپ کرائیں گے، پھر دوسری آیت پڑھیں گے، پھر کوئی مسئلہ ہوگا، تو ذرا مشکل ہوتی ہے نا. تو یکسوئی کی عبادت کے لیے تنہائی چاہیے. تو اس غرض سے حضرت مریم جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر مشرقی جانب میں چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور بنا لیا لوگوں کے سامنے پردہ. فاتخذت، بنا لیا، من دونہم، لوگوں کے سامنے، حجاباً، کیا چیز؟ پردہ. تو عورت کے اندر حیا فطری طور پر ودیعت رکھی گئی ہے دوستو، سمجھ گئے؟ یہ دوران عبادت بھی پردے کا اہتمام کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب عبادت کے لیے گئی تو ایک پردہ ڈال دیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، سمجھ گئے؟ فارسلنا الیہا روحنا. اب وہاں پردے کے لیے، پردے کے ساتھ جب بیٹھ گئی تو اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیج دیا ان کی طرف روحنا، اپنے فرشتے کو. روحنا سے مراد کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھیج دیا. ان کو روح اس لیے کہا کہ ان کا لقب کیا ہے؟ روح الامین. روح الامین ان کا لقب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو ان کو بھیج دیا حضرت مریم کے پاس. فتمثل لها بشرا سویا، وہ بن گئے ان کے سامنے پورے انسان. تمثلا، تمثل کہتے ہیں اختیار کر لینا. بن گئے ان کے سامنے جا کر بشرن، انسان، سوین، پورے کے پورے. اس لیے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں انسان کے سامنے آئے تو وہ اس کی تاب ہی نہیں لا سکتا، سمجھ گئے؟ اس لیے صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ جی 2 مرتبہ، 2 مرتبہ دیکھا ہے. اور اس پر اتنی ہیبت آپ پہ طاری ہوئی ہے جیسے احادیث پاک میں آتا ہے. تو پیغمبر جن کی طاقت انسان سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ اگر اپنی آنکھ سے ایک فرشتے کی تاب نہیں رکھ سکتے، عام انسان کیسے رکھ سکتا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو کن کی شکل اختیار کر لی؟ انسانی شکل، ایک مکمل انسانی شکل میں آئے. اور جب آئے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ظاہر سی بات ہے، ایک پاک باز، ایک نیک متقیہ عورت اجنبی مرد کو دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی. قالت، تو حضرت مریم کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، آپ سے پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر آپ پرہیزگار ہو، اگر آپ کیا ہو؟ پرہیزگار. اگر آپ متقی ہو، آپ نہ آئے میرے پاس، میں اجنبیہ عورت ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے. ان کنت تقیہ، اگر آپ کیا ہو؟ پرہیزگار ہو. اس لیے کہ جو آدمی متقی، نیک، پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ کسی کے سمجھانے پر باز آ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو تقین ہے یہ اصل میں نام تھا، یہ نام تھا. اور اس زمانے میں ایسے ایک بدماش آدمی تھا جو اس قسم کی وارداتیں کرتا تھا. ہوتا ہے نا، بعض لوگ حد شہرت کو پا لیتے ہیں، ان کا نام مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک شخص اس زمانے میں گزرا اور اس کا نام تھا تقی. اس کا نام کیا تھا؟ تقی. تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ اس علاقے میں ایسا ایک بدماش گھومتا ہے جو عورتوں کو پریشان کرتا ہے.
تو حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک اجنبی نوجوان اچانک آیا ہے، تو کہا بھئی اگر آپ تقی ہو تو میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی ایک قول لکھا ہے. قال انما انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تقی نہیں ہوں، میں وہ والا نہیں ہوں. انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا. رسول کا ترجمہ یہاں رسول سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتہ قاصد ہوتا ہے، پیغمبر نہیں ہوتا. بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں واسطہ بن جاؤں. یہ ترجمہ ہوگا دوستو، تاکہ میں کیا بن جاؤں؟ میں واسطہ بن جاؤں لکے، آپ کے لیے، غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکے کا، پاکیزہ لڑکے کا. یہاں پر احبا کا لفظی ترجمہ نہیں ہوگا دوستو، تاکہ میں آپ کو دے دوں ایک پاکیزہ لڑکا. اس لیے کہ اولاد دینا فرشتے کا کام نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے. تو یہاں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف نسبت ہوئی ہے نا، خیال کریں، یہ نسبت کیا کہلاتی ہے؟ نسبت مجازی. یہ نسبت ہے نسبت مجازی. اور اولاد کی حقیقی نسبت صرف کس ذات کی طرف ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف. اہل بدعت جو ہے وہ غیر اللہ سے ایسے امور کے سرزد ہونے پر اس آیت کو بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ جی میں آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں ہیں جو کہ اولاد دے سکتی ہے، رزق دے سکتی ہے، خوشیاں دے سکتی ہے، روزگار دے سکتی ہے، ساری چیزیں دے سکتی ہے. اور دلیل میں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، کون سی؟ لِأَهَبَ لَكِ. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نسبت کون سی ہے؟ نسبت مجازی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تاکہ میں کیا بن جاؤں؟ واسطہ بن جاؤں، تاکہ میں واسطہ بن جاؤں. جیسے ایک آدمی کوئی اہم خط ہے، لفافہ ہے، رقم ہے، وہ اپنے کسی معتبر خادم کو دے اور اس کو کہے جا بھائی میرے فلاں ساتھی کو یہ دے کے آ جاؤ، تو وہ جا کے وہاں پر کہتا ہے جی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو جملہ بول سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن یہ میرا لانا، یہ جملہ کیا ہے؟ نسبت مجازی ہے. حقیقتاً تو اس نے نہیں دیا ہے، اصل تو مالک پیچھے دوسرا ہے اس کا. تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دے سکوں، یعنی واسطہ بن جاؤں. قالت انا یکون لی غلام، لکھے استعجاب مریم. استعجاب مریم، حضرت مریم کو سخت تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیا بول رہے ہیں. قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. نیچے لکھے بالنکاح، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. کس کے ذریعے سے؟ نکاح. اس لیے کہ اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے کی جو جائز صورت ہے وہ کیا ہے؟ دین فطرت میں نکاح کا راستہ ہے. بات سمجھ گئے؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی نکاح کے ذریعے سے. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکارا ہوں. قال کذالک، اس کذالک سے پہلے بھی محذوف نکالیں گے الامر. الامر کذالک، اللہ نے فرمایا کہ معاملہ اسی طرح ہے، معاملہ اسی طرح ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال کذالک، کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں لیکن معاملہ اسی طرح ہے کہ آپ کو اللہ بیٹا دیں گے اور نکاح سے پہلے دینا چاہتے ہیں. الامر کذالک، اور فرمایا قال ربک، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آپ کے رب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوا علیہ ہین، ایسا کرنا میرے لیے بہت سہل ہے، بہت آسان ہے. اور کیوں اللہ ایسا فرمانا چاہتے ہیں؟ وجہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دے اس بچے کو آیتن، قدرت کی نشانی، قدرت کی نشانی، تاکہ ہم اس بچے کو قدرت کی نشانی بنا دے للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ اللہ پاک قادر مطلق بادشاہ ہے. ضروری نہیں کہ اللہ ہر ضابطے کے پابند ہو جائیں. تو توالد و تناسل میں اگر اللہ پاک چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے, ہے نا, اور چاہے تو بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا فرما دے, اور چاہے تو بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا. دیکھیں تینوں کے نظائر اللہ نے پیش فرمائے تاکہ ہم ان بچے کو قدرت کی نشانی بنا دے لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور خاص رحمت اپنی طرف سے, خاص رحمت اپنی طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ معاملہ مقضیًا طے شدہ ہے, یہ معاملہ طے شدہ ہے. فَحَمَلَتْهُ, اب کیا ہوا, یہاں بھی اندماج ہے دوستو. کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری, پھونک اللہ کے حکم سے. اس پھونک کے نتیجے میں حضرت مریم کو کیا ہوا, حمل ٹھہر گیا, پھونک کے نتیجے میں. فَحَمَلَتْهُ, پس حضرت مریم حمل سے ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ حمل سے ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ, تو چلی گئی بِهِ, اس حمل کو لے کر, مکاناً قصیّا, دور کی جگہ کی طرف چلی گئی, اس بچے کو لے کر مکاناً قصیّا, دور جگہ کی طرف. بریکٹ میں لکھ کے بیت اللحم, بیت اللحم جو عیسائیوں کا سب سے متبرک مقام ہے, اس لیے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. بیت اللحم جو فلسطین میں ہے وہاں پر. تو حضرت مریم کو جب لگا کہ بھئی بچے کا حمل ٹھہر گیا, تو چونکہ پاک باز تھی, اللہ کی ولیہ تھی, متقیہ تھی, اور یہ چیز اپنی عزت کا خیال رکھنا یہ ایک صاحب ایمان کی بڑی علامت ہوا کرتی. تو باوجود اس کے کہ اللہ کا سارا نظام چل رہا تھا, لیکن وہ فطری حیا کا اتنا بوجھ تھا کہ وہاں ٹھہرنا ان سے نہیں ہو سکا. تو اس حمل کو لے کر کہاں چلی گئی؟ دور جگہ کی طرف. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, پس لے آیا درد زہ, مخاص کے نیچے لکھیں, درد زہ کہتے ہیں جو حمل کے وقت تکلیف ہے, حمل کی جو تکلیف ہے. لے آیا درد زہ ان کو إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, کھجور کے درخت کے تنے کے پاس, کھجور کے درخت کے تنے کے, جذع کہتے ہیں تنے کو. اب ایک اکیلی عورت ہے اور وضع حمل کا وقت ہے, تکلیف ہے, تو بے چین ہو کر کھجور کے ایک تنے کے پاس آ گئی. قالت, اور پھر اپنی فریاد کی اللہ پاک سے, یا لیتنی مت قبل ھذا, ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. یعنی یہ اتنی بوجھ کی بات ہے, میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, اور میں بھولی بصری ہو چکی ہوتی. نسیم منسیہ, بھولی بصری. بھولی بصری کا کیا مطلب؟ لوگوں کے ذہنوں سے میرا نام نکل چکا ہوتا, شدت حیا کی وجہ سے دوستو. فناداہا, لکھے تسلی مریم, تسلی مریم, اللہ پاک نے تسلی دی. فناداہا من تحتہا, اللہ پاک نے ندا دی ان کو, من تحتہا, تحتہا کے نیچے لکھ کے اس ٹیلے کے نیچے سے, ٹیلے کے, یہ جہاں ولادت کی جگہ, یہ ایک ٹیلہ ہے, ایک اونچی جگہ ہے بیت اللحم میں. اس ٹیلے کے نیچے سے ایک آواز آئی, اللہ تحزنی, کہ اے مریم تم غم مت کرو, غم مت کرو. قد جعل ربک تحتک سریا, تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہارے نیچے ایک چشمہ بنا دیا ہے. سریا, سریا پانی کا چشمہ, چونکہ اس وقت پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے نا, تو اللہ اتنا انتظام فرما رہے ہیں. فرمایا آپ کے نیچے کیا جاری ہو گیا؟ پانی کا ایک چشمہ. اور اب کمزوری کا کیا علاج ہوگا؟ کھانے پینے کے اسباب. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اور آپ ہلائیے اپنی طرف کھجور کے اس تنے کو. پانی کا تو انتظام ہو گیا, چشمہ جاری ہو گیا, کھانے کے لیے کیا کریں؟
فرمایا جو کھجور کا درخت ہے نا جس کے ٹیک لگا کے آپ بیٹھے، اس کے تنے کو ذرا آپ ہلائیں، اس کو ہلائیں تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو آپ کی طرف گر پڑیں گی کھجوریں تازہ تازہ، جنین تازہ تازہ کھجوریں اوپر سے گریں گی، تو پانی پیتے رہیں، کھجوریں کھاتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھیں۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو عورت تکلیف میں ہے، کمزوری ہے، پھر کوئی ساتھ نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا انتظام چلایا کہ پانی کا چشمہ بہا دیا۔ تو اب یہ سوال نہیں بنتا دوستوں کہ جب اللہ پاک پانی کا چشمہ جاری فرما دیتے ہیں تو اللہ اوپر سے کھجوریں بھی نیچے بھیج دے، پھینک دے، نہیں ہے نا؟ لیکن ان سے کیا کہا کہ آپ کھجور کے تنے کو، اور کھجور کا درخت کوئی پودا نہیں ہوتا دوستوں، اس کا تنا جو ہوتا ہے نا وہ صحت مند آدمی بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ حرکت دیں۔ مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ چاہے انسان کسی بھی کیفیت میں ہو لیکن کچھ نہ کچھ حرکت خود بھی ضرور کیا کرے۔ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، تو کچھ نہ کچھ حرکت کرے۔ تو کھجور کا تنا تو وہ نہیں ہلا سکتی تھی، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا آپ اپنی کوشش کریں، اوپر سے کھجوریں نیچے آ جائیں گے۔ تو انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے دوستو۔ یہ جو آج کل ہم ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلے بھائی ہوتا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تھوڑی سی حرکت اللہ پاک کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ کے انعامات اوپر سے آ کر نیچے جھولی میں گر جاتے ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، فرمایا کھائیے، یعنی کھجوریں کھائیں، پانی پیے، وَقَرِّ عَيْنَا، اور آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، یعنی بیٹا پیدا ہو جائے گا اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، لکھیں علاج بدنامی، علاج، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر ہو گئی، لیکن حضرت مریم کو جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ خوف کیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا جواب دینا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی بھی تدبیر فرمائی۔ فرمائے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ دیکھ لیں لوگوں میں سے کسی کو بھی کوئی نظر آ جائے اور وہ آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو فقولی، تو آپ ان سے کہہ دیں، قولی کے نیچے لکھیں بالاشارۃ، زبان سے کچھ بھی مت کہیں، کسی کو جواب مت دیں، اشارے سے کیا کہیں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے نظر مان لی ہے روزے کی۔ نظر مان لی کس چیز کی؟ روزے کی نظر مان لی۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج کے دن تو میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بات چیت، یہ چپ کا روزہ ہے دوستو، چپ کا روزہ۔ ایک تو کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے نا جو اس امت کو دیا گیا، لیکن ایک روزہ کہتے ہیں سابقہ امتوں میں رہا ہے جو کہ چپ کا روزہ رہا ہے، یعنی اس میں انسان کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا اس دن۔ اس امت میں اس کا تصور نہیں ہے دوستو، خاموشی کے روزے کا، جتنا بول سکتا ہے بولے رمضان میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وقت تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایک ترتیب اور تدبیر سکھائی کہ بھئی اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی آپ کہاں چلی گئی اور یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اشارے سے کہہ دے کہ بھئی آج تو میرا روزہ ہے، میں بات چیت نہیں کر سکتی ہوں۔ سمجھ گئے؟ انسین، کسی بھی انسان سے۔ فاتت بھی قومہا تحملو، اب وہ دن گزر گیا نہیں، وہ دن چل رہا ہے اور بچہ گود میں ہے، حضرت مریم لے کر آئی، اتت بھی، اس بچے کو لے کر آئی، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملوہ، اٹھا کر، بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے کر آئی۔ قالوا یا مریم، لکھے ملامت قوم، ملامت، لوگوں نے دیکھا کہ بھئی حضرت مریم ہے، ان کی گود میں بچہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا، لوگ کہنے لگے، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو بڑی بہتان والی بات لے کر آئی ہے۔ فریا کا ترجمہ لکھ کے بہتان والی، کون سی چیز لے کر آئی ہو؟ بہتان والی، بہتان بنے گا اب تو، بچہ کہاں سے آ گیا؟ آگے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن،
اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کے والد کوئی برے انسان تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ آپ کی والدہ کوئی بدکارہ تھی۔ ان کو یہ بھی لوگوں نے احساس دلایا کہ آپ تو بڑے عالی خاندان سے چلتے ہوئے آ رہے ہو، آپ کے بڑوں میں کوئی ایسا نہیں گزرا اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ سمجھ گئے؟ تو ان کو کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی۔ اب سوال یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے زمانے کا کوئی جوڑ آپس میں نہیں ہے، کوئی تطبیق نہیں ہے، تو یہ ہارون کیوں کہا ان کو؟ ایک قول تو یہ ہے کہ بھئی یہ ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام بھی کیا تھا؟ ہارون تھا۔ وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کا نام کیا تھا؟ ہارون تھا، تو اس نسبت سے ان کو یا اختہ ہارونہ کہا گیا ہے۔ اور اچھا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ان کی اولاد میں سے تھی۔ کن کی اولاد میں سے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو بعض دفعہ اوپر کے نسب میں جا کر کسی کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، بھئی یہ تو فلاں کی اولاد میں سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ فاشارت الیہ، تو جب لوگوں نے ملامت کی کہ بھئی آپ تو بڑا عیب لے کر آئی ہو، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف، بھئی اس سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا۔ قالوا، لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں جو کہ گود کا بچہ ہے۔ مہد گود کا، گود کے بچے سے ہم کیا بات کریں گے، آپ جواب دو۔ اب یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور قال انی عبد اللہ، اور اس بچے نے گود سے جواب دیا، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن دلائل خصوصیت، یہی عنوان لکھا ہے آپ لوگ کے بحث میں، دلائل خصوصیت لکھا ہے نا، دلائل خصوصیت۔ اب چند خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر ذکر ہو رہی ہے دوستو۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، لکھیں خصوصیت نمبر 1، خصوصیت نمبر، پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب، آگے ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے اللہ کی کتاب ملنی ہے، مجھے اللہ کی کتاب ملنی ہے، اس لیے کہ وہ گود کے بچے کو کتاب نہیں ملی ہے دوستو، یہ بات سمجھیں، مجھے کتاب ملنی ہے۔ لیکن آتا یوتی، یہ تو ماضی کے صیغہ ہے نا، ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے جو چیز ہو جائے پہلے، تو یہاں پھر کیوں استعمال ہوا؟ آپ نے پڑھا ہے کہ جس چیز کا ملنا کیا ہو، یقینی ہو، یقینی ہو آئندہ چل کر، اس کو زمانہ ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس چیز کا ملنا یقینی ہو، اس کو زمانہ ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے کتاب ملنی ہے، ایک، وجعلنی نبیّا، یہ لکھے نمبر 2، اور مجھے نبی بننا ہے، مجھے نبی بننا ہے، وجعلنی مبارکن، نمبر 3، اور مجھے بابرکت بنا دیا گیا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، مجھے کیا بنا دیا گیا؟ بابرکت بنا دیا گیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس کے نیچے عنوان لکھیں، اوصانی کے نیچے دلیل عبدیت، دلیل عبدیت۔ اب چونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اور محبت میں اتنا غلوف کیا، مبالغہ کیا کہ ان کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہودیوں نے ضد میں اور دشمنی میں آ کر نعوذ باللہ ان کے نسب پر طعن کیا کہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالکم۔ تو دونوں طبقات غلط تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا،
ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. نیچے لکھے فی الدنیا، جب تک میں زندہ رہوں. کہاں پر؟ دنیا میں. دنیا میں جب تک زندہ رہوں گا تو مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا یہ طریقہ تو عیسائیوں میں ہے ہی نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر عمل کب کریں گے؟ آسمانوں سے تشریف لانے کے بعد کریں گے. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب آسمانوں سے تشریف لائیں گے، اور دجال کے خلاف جو جہاد ہوگا تو اس میں قیادت کا کردار ادا کریں گے. سمجھ گئے؟ وبرم بوالدتی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اس پر بھی اوصانی داخل ہے دوستو. ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا نماز کا اور زکوٰۃ کا، وبرم بوالدتی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے نہیں بنایا جبارا سرکش، شقیا بدبخت. والسلام علیہ، لکھیں اعزاز خداوندی، اعزاز اللہ پاک نے اعزاز کیا دیا؟ فرمایا والسلام علیہ، اور مجھ پر سلامتی رکھ دی گئی. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. یوم اموت، جس دن مجھے موت آئے گی. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، لکھے تفریع توحید، تفریع توحید پر اب تفریع پیش فرما رہے ہیں. تفریع فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے. قول الحق، قول سے پہلے محذوف نکالیں گے قلت. کیا نکالیں گے؟ قلت. قلت قول الحق، میں نے جو کہا حق بات کی، میں نے جو کہا حق بات کی. الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. یہ لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں. پھر فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ اولاد بنا لے. اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کیا بنا لے؟ اولاد بنا لے. اولاد تو انسان کی ضرورت ہے، اللہ پاک تو ضروریات سے پاک ہے. اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنا لے. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات. اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے. فانما یقول له، تو بے شک اللہ اس معاملے کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا. فیکون، تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے. وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. قل، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے کیا نکالیں گے؟ قل یا محمد. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی سمجھ میں آیا؟ کیا فرما دیجئے؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. اب یہاں پر بھی شبہ مذکور نہیں ہے کہ کیا شبہ ہوا جس کا اللہ پاک ازالہ فرما رہے. شبہ یہ ہوا کہ جب یہ سب کچھ واضح تھا، اللہ پاک نے اتنی وضاحت فرما دی، تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اس بات کو لوگوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ پاک نے اتنی وضاحت فرما دی کہ یہ ہمارے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کے پھونک ماری اور انہوں نے ماں کی گود میں بات چیت کی، یہ تو سب چیزیں واضح ہو گئی. تو سوال یہ کہ اب لوگ اختلاف کیوں کر رہے ہیں، قبول کیوں نہیں کیا؟ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا.
ان جماعتوں نے کیا کیا آپس میں؟ اب احزاب کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک قول یہ کہ احزاب سے مراد ہے یہود و نصارہ. یعنی یہود نے تو سرے سے ان کی حیثیت کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نصارہ ان کو اتنا آگے لے گئے کہ کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا. تو ان دو گروہوں کا اختلاف مراد ہے. دوسرا قول یہ کہ احزاب سے مراد خود نصارہ کے 3 فرقے ہیں. سمجھ گئے؟ نصارہ کے 3 فرقے جو ہے نا، یعقوبیہ، نستوریہ اور ملکانیہ. یعقوبیہ، نستوریہ، اور اب تینوں کے الگ الگ عقائد ہیں. ایک کہتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ ہے، عین خدا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، 3 مل کر ایک خدا بنتے ہیں. تو ان 3 میں ایک حصہ کن کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ تو خدا ہے اور نہ خدائی میں 3 میں شریک ہے، لیکن اللہ کے بیٹے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ تو خود بھی ان کا آپس میں اختلاف ہے. ان جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے، ورنہ حقیقت میں اصل معاملے میں کوئی اختلاف اب باقی نہیں رہا. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی حاضری سے. مشہد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حاضری. ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے کس چیز سے؟ اس بڑے دن کی حاضری سے. اسمع بہم و ابصر، لکھیں تخویف اخروی، آخرت سے اللہ پاک ڈرا رہے ہیں. ابھی تخویف، کیا ہی خوب سننے والے ہوں گے، کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے. یوم یأتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے. ان کے کان بھی خوب کام کر رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب کام کر رہی ہوگی. آج تو دنیا میں کہتے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آئی جی، آواز ہی نہیں آ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو، ہے نا. وہ جو بعض ہوتے ہیں نا، بعض ساتھی دوست آپس میں وہ شرارت کرتے ہیں، تو ایک جب دوسرے کی نہیں سننا چاہو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے دوبارہ کہیں آواز نہیں آ رہی. تو یہ باتیں دنیا میں تو چل سکتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سنا ہی نہیں، آواز ہی نہیں آئی، سمجھ ہی نہیں آئی، نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اس دن سمجھ بھی آئے گا، نظر بھی آئے گا، اور سننے میں بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن الظالمون اليوم، لیکن یہ ظلم کرنے والے یعنی مشرک، اليوم آج سے مراد یعنی اس دنیا میں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے. وانذرہم یوم الحسرہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو ڈرائیے، ان کو ڈرائیے یوم الحسرت، اس حسرت والے دن سے. یہ حسرت کریں گے اس دن. اس قضی الامر، جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے جہنم کا. وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہم لا یؤمنون، اور نہ یہ لوگ ایمان لاتے. اس آخرت کے اتنے بڑے معاملے سے غفلت میں بھی ہیں اور ایمان بھی نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی زمین کے وارث بننے والے ہیں. ومن علیہا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے. تو زمین کے وارث بھی کون دوستو؟ اللہ. اور زمین کے تمام اشیاء اور مخلوقات کے وارث بھی کون ہے؟ اللہ. تو کیا لکھنا چاہیے؟ اللہ وارث ہے. کون وارث ہے؟ اللہ وارث ہے. ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور زمین کی تمام چیزوں کے ہم وارث ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف سب کے سب کو لوٹایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، لکھیں دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام. یہ کون سی دلیل نقلی آ گئی؟ 3، تیسری نا. دلیل نقلی نمبر 3 از ابراہیم علیہ السلام. اب ان کا تذکرہ ہے. آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے تھے. صدیقاً، بہت سچے. اس لیے کہ تمام انبیاء سچے ہیں، لیکن بعض میں ایک خوبی اور بڑھ جاتی ہے نا، اس لیے لکھیں بہت سچے ہر قول و فعل میں، ہر قول و فعل میں.
اور نبیًا اور نبی تھے، اس قال علی ابیہ لکھیں تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور ان کا سب سے پہلا پالا پڑا اپنے والد سے، سگے والد آزر سے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ماں ایسی چیزوں کی، لا یسمعو جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصرو نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ بت پرست تھے نا، بت پرست تھے، تو فرمائے ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کام کر سکتے۔ یا ابت، یہ ابا جان، انی قد جانی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، یعنی علم وحی، علم ما لم یأتک، جو آپ کو نہیں دیا گیا، جو آپ کو نہیں دیا گیا، فاتبعنی، پس آپ میری اتباع کر لیں، اہدک صراطا سویا، تو میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا سیدھے راستے کی، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا سیدھے راستے کی۔ تو بعض دفعہ اولاد علم میں ماں باپ سے آگے بڑھ جاتی ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ادب آداب کے دائرے سے نکلنا بڑی جہالت ہوتی۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض فضلاء آتے ہیں ہمارے پاس جامعہ، ہم کہتے ہیں بھئی آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ جاہل ہیں۔ والد کیا ہے؟ جاہل ہیں۔ تو استاد جی فرماتے تھے ایسے جاہلوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنے والد کو جاہل کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، اس لیے کہ اگر آج آپ نے کچھ سیکھا ہے تو انہی کی برکت سے سیکھا ہے، انہی کے طفیل سیکھا ہے، ان کی قربانیوں سے سیکھا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان تھا۔ عصیہ کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان۔ یا ابتی انی اخاف، اے ابا جان مجھے خوف ہے، یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو پہنچ جائے گا عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے ساتھی۔ ولین کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی، شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ قال اراغب، لکھ کے جواب آزر، جواب، اب والد نے جواب کیا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے ادب اور آسان انداز میں اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن والد کا جواب سنیں۔ قال، والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو؟ راغب پھیرنا، کیا آپ مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر باز نہیں آئے اپنی بات سے، اگر باز نہ آئے تو لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور مجھ سے دور ہو جا کچھ زمانے تک، وہجرنی، اور مجھ سے دور ہو جا۔ استاد صاحب فرماتے ہیں مجھ سے پرے ہٹ جا، مجھ سے پرے ہٹ جا، ملین کچھ زمانے تک، یعنی غصے میں کہا۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام ہو آپ پر، نیچے لکھے سلام متارکت، سلام متارکت، یعنی یہ جدائی والا سلام تھا، جدائی والا، خوشی والا یا ملاقات والا سلام تو نہیں تھا کہ والد غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، ایسے موقع پہ تو کوئی سلام نہیں کرتا۔ یہ سلام متارکت ہے، یعنی اشارہ کیا کہ یہ ہمارا جوڑ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ، یہ جدائی والا سلام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلام متارکت۔ پھر فرمائے ساستغفر لک ربی، اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا۔ ساستغفر کے نیچے لکھیں یعنی طلب ہدایت، طلب ہدایت، اس لیے کہ والد زندہ ہے نا دوستوں، یہاں بات کو سمجھیں،
کافر کے لیے دعائے مغفرت اس کے مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی، یہ تو طے شدہ بات ہے نا. کافر اگر حالت کفر پہ مر جائے تو اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، جنت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، قطعی نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اگر بہت زیادہ قریبی تعلق ہو تو رسمی تعزیت کے لیے، دنیا داری کے لیے جا سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہے جانا. لیکن وہاں جا کر یہ نہیں کہ چلے جی ہاتھ اٹھا لیں تھوڑی سی مرحوم کے لیے دعا فرمائیں، وہاں یہ نہیں ہوگا. وہاں یہ ہوگا کہ بس اللہ کا فیصلہ ہے، ہو گیا، یہ وقت تھا ان کے لیے، بس اب آپ لوگ جو ہے نا ان کے کام کو سنبھال لیں اور خیال کریں. اس طرح یہ ایک رسمی جملے بولے جائیں گے، کوئی دعائے مغفرت یا آخر کی 3 صورتیں نہیں پڑھی جائیں گی اس کے لیے. تو ساستغفر سے مراد کیا ہے؟ طلب ہدایت. چونکہ والد زندہ تھے نا تو کہا میں تو اللہ پاک سے آپ کی ہدایت مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے. حفیًا بڑا مہربان، بڑا مہربان. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لکھ کے براءت ابراہیم، براءت ابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں. فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم لوگوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں. یعنی تمہاری بت پرستی سے بھی بیزار ہوں اور تمہارے بتوں سے بھی بیزار ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میرا رب مجھے میری اس دعا میں محروم نہیں رکھے گا. شقیًا محروم، میرا رب مجھے میری دعا میں محروم نہیں رکھے گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، لکھے نتیجہ استقامت، نتیجہ استقامت. اب دیکھیں اللہ کے لیے قربانی دی، گھر بار چھوڑا، والد کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، تو یہ سب چیزیں کس کے لیے چھوڑی؟ اللہ کے لیے چھوڑی نا. ہجرت کی تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑی اور پھر اللہ بے آسرا چھوڑ دے. نہیں، جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جائے گی اللہ اس سے بہترین بدلہ اسی شکل میں دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اعتزلا چھوڑ دیا، ہم قوم کو، وما يعبدون، اور ان چیزوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، چھوڑ کے چلے گئے، اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے، آگے چلے گئے. تو پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کر دیے ان کو اسحاق، یہ کیا ہے؟ بیٹے، اور یعقوب پوتے. تو اللہ کے لیے اپنوں کو چھوڑا، اللہ نے اس سے زیادہ اچھے دے دیے. فرمایا بیٹا ملے گا، پوتا بھی ملے گا. اسحاق علیہ السلام بیٹے، یعقوب علیہ السلام پوتے. تو ایک تو بڑی خوشخبری یہ آ گئی کہ آپ اپنوں سے دور ہو رہے ہیں لیکن پریشان نہ ہو، اس سے بہترین اچھے آپ کو ملنے والے ہیں. اور دوسری خوشخبری فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے سب کے سب کو نبی بھی بنا دیا ہے. ضائع نہیں ہوگا کوئی آپ کی اولاد میں سے، سب آپ کے طریقے پر چلیں گے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیے ان کو مِّن رَحْمَتِنَا، اپنی خاص رحمت سے. ہم نے ان کو یہ عطا کیے اپنی خاص رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے باقی رکھا ان کی نیک نامی کو، اور ہم نے باقی رکھا ان کے لیے نیک نامی کو، ان کی نیک نامی کو باقی رکھا. آج تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور ایک خصوصیت مفسرین نے لکھی، وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب اور ادیان میں مشترکہ طور پہ قابل احترام ہے، تمام ادیان میں. یہاں تک کہ جو مشرکین تھے نا، مشرکین مکہ جو بت پرستی کرتے تھے، تو ان سے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے ہم لوگ تو ابراہیم علیہ السلام والے، ہم تو ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. وہ بھی اپنا استناد ان کی طرف کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، یہود بھی کرتے تھے، سب ان کی طرف کرتے تھے.
تو یہ اللہ پاک نے ان کی ایک نیک نامی رکھ دی، ان کا نام قیامت تک کے لیے کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ آج چونکہ اصلاحی بیان کی وجہ سے کلاس تھوڑی سی شارٹ کر دی گئی ہے، تو آپ حضرات وضو وغیرہ بنا لیں، 20 منٹ کا وقفہ ہے، 9:35 پر انشاءاللہ اگلا حصہ جو تفسیر کا ہے وہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تاخیر نہ کریں، آج لمبے ناشتوں کی ترتیب نہ بنائیں۔